نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی ربکم قبل ان تموتوا وبادروا الی اعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات اور اس دھرتی میں جو سب سے پہلی خطا ہوئی ہے، سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، باقاعدہ ہوا ہے، جو آپ قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں، حدیث پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ گناہ حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ یا اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ پر میں کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اللہ ہے، مٹی ادنا ہے، اللہ ادنا کو سجدہ نہیں کرتے۔ حقارت انسانیت، انسانیت کو حقیر سمجھنا، اور باقاعدہ جو سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے عظیم عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ ہے۔ بابا جی نے، اماں جی نے دانا کھا لیا، زمین پہ آ گئے، معافیاں مانگتے تھے، اللہ کے سامنے زاری کرتے تھے، تو فرمایا تم نے حضور علیہ السلام کا واسطہ بھی دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ میں چلو آدم تو نے ایسی ہستی کا واسطہ دے دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بتا دانا کیوں کھایا تھا؟ تو اعتراف ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، غلطی ہو گئی مولا، خطا ہو گئی، معاف کر دیں۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، یہ ٹھیک ہے۔ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نظام قدرت کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو گیا وقت پھر ہاتھ آ جاتا ہے۔ جب میں نے ایک مجمع کے اندر اس بات کو کیا تو لوگ بڑے حیران تھے اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ توبہ ہے۔ ایک بندے کی 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی میں اس نے بہت کچھ کیا، 60-70 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میں نے بہت ظلم کیے ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑا پریشان ہے۔ تو اللہ کے حضور فرمایا وہ گناہ جو اس نے اس عمر میں کیے ہیں اور کا پچھتاوا ہے، اس کو واحد عمل توبہ ہے جو اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ توبہ کے نرالے انداز ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ دل کی ایک کیف کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ حرم شریف میں، یہ جنوبی پنجاب کا ایک شہر جھنگ ہے، وہاں کے ایک آدمی حج پہ کیا، دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا۔ اس نے جا کے کیا کیا، طواف کعبہ کر کے غلاف کو پکڑ کے تو کہتا ہے، اور ساتھ ایک اللہ والے بھی تھے، وہ بھی طواف کر رہے تھے، وہ بھی پنجابی تھے، وہ بھی اس کی بات کو سمجھ رہے تھے۔ تو ساتھ جملہ کیا، کعبے کو پکڑ کے کہتا ہے، یا اللہ
یا اللہ میں بڑی دوروں چل کے تیرے کو آیا تو تیری محبت کھچ کے مینوں اتنے لے آئی ہے تیرے کو. تو یا اللہ میں بڑے ہی گناہ کیتے بڑیاں ہی خطاواں ہوئی نے میرے کو لتھڑیا پیا میرے مولا گناواں نال گناواں دے سمندر چ ڈبا پیا. پر مولا جملہ کی بولتا ہے یا اللہ میں تینوں اپنے علاقے دا دستور نہ دساں. اچھا وہ جڑا اللہ دا بندہ سی چلدا پیا طواف کردا کردا رک گیا کہندا یا اللہ میں تینوں اپنے علاقے دا دستور نہ دساں. معافی دا دستور تو مراد سی معافی دا دستور نہ دساں. ہن انہیں وہی گلاں بیان کیتیاں جڑیاں ایک گاؤں دے وچ برائیاں ہو سکدیاں سن. کہندا یا اللہ ساڈیاں کوئی مجھاں چوری کر کے لے جائے. ہائے 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 یا اللہ ساڈیاں مجھاں کوئی چوری کر کے لے جائے ساڈیاں فصلاں نوں ساڑ جائے. یا اللہ 10 بندے کٹھے ہو کے ان دے در تے چلے جان تے جا کے معافی منگ لین تے آکھن میاں اپنے علاقے دا مسئلہ ہے تے تیری مہربانی ہے انہوں معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے تے میرے مولا وہ معاف کر دیندا ہے. تو ہون تو دس تیری معافی کا دستور کی ہے. اتنے 10 نہیں اتنے 10 لاکھ نظر آتے پے نے. تے نال ہی جملہ یہ بولتا ہے کہندا ہے مولا پر ایک یہ بھی گل سن لے میں تیرے کعبے دا غلاف ہونا چر نہیں چھڈنا جنہ چر مینوں معاف نہ کیتا. وہ جدوں اینی گل کر کے فارغ ہویا تو اللہ دے بندے نے انہوں بلا لیا کہنے لگا میاں آپ ایک سودا نہ کر لیے. وہ انہوں غصے ہویا کہنے لگا سودے دا کی مسئلہ ہو گیا بھائی اتنے تو آپ حج کرنا آئے ہیں اللہ دے حضور آئے ہیں اللہ نے بلایا آپ آئے ہیں تو سودا کیوں نہ گل تو سن میں تینوں سودا دسنا. کہندا تو مینوں نہیں جاندا ادھا پاکستان مینوں جاندا ہے. چیز یہ آ کہ میرے کعبے دا طواف تو لے لے میرا صفا تے مروہ دوڑنا تو لے لے میرا مزدلفہ مینا عرفات دا جڑی اتنے میں عبادت کیتی ہیں تو لے لے. پر ایک جملہ تو مینوں اے دے دے جڑا تو یہ گل کیتی کہ یا اللہ میں تیرے کعبے دا غلاف نہیں چھڈنا جنہ چر تو مینوں معاف نہ کیتا. نرالا انداز میرے دوستو. اللہ پاک بادشاہ کائنات دا جس ویلے اے جذبہ لے کے انسان یہ جذبہ لے کے انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے میرے دوستو. اللہ پاک آپ آندے نے فرشتوں میرا بندہ میرے کو منگتا پیا ہے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میرا بندہ میرے در پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے میں نہیں معاف کرنا ہے یا اللہ پتہ ہے اس کو کہ تو نہیں معاف کرنا. فرمایا فرشتوں جاؤ فرشتوں مجھے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے علو شان اور مرتبے کی قسم فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اور یہ تو واقعہ میں نے خود دیکھا وہاں یعنی ملتزم کعبہ کے پاس میں بھی کھڑا تھا تو یعنی ایک خاتون تھی تو یعنی پنجابی والوں کو پنجابی سمجھ آتی ہوتی ہے. وہ خاتون پتہ کی کہہ رہی سی میں سنیا جڑا کہندی یا اللہ ویہ میں کڈی دوروں چل کے آئی ہاں تے تیرے گھر آئی ہاں تیرے کول آئی ہاں تیرے کول آئی ہاں میں میرے مولا میں گناہاں دیاں پنڈاں چک کے لے آئی ہیں جنی ہے سن گناہاں دیاں پنڈاں چک کے لے آئی ہیں مولا میں واپس نہیں لے کے جانی ہے اتھی چھڈ کے جانی ہے مراد ایسی تو مینوں معاف کر دے. بڑا عجیب نرالا دستور ہے اسی کنے کم نصیب لوگ کہ ایڈا بڑا بادشاہ اللہ پاک نے سانوں اللہ پاک ساڈے نے میرے دوستو ساری کائنات دے نے لیکن اسی مسلمان ہاں سانوں تو پتہ ہے نہ اسی ان کو منگنا ہے. بندہ مانگ کے تو دیکھے بندہ ایک ایسا سجدہ تو کرے کہ جس میں کہے میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک تو نے مجھے معاف نہ کیا. ساڈی ہوش ہی نہیں قائم ہوندی اسی تو 5 ٹائم حضور دے اللہ دے حضور حاضر نہیں ہو سکتے. کدی کو تکلیف آوے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو حضور علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے یا اللہ تو معاف کر دے. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ اس کا دربار کھلا ہوا ہے اس کا دربار کھلا ہوا ہے. یہ بہت اللہ والے تھے ایک دن کہنے لگے کہندے میاں بڑی یعنی
اللہ پاک دے بڑے بڑے بندے نے دوستو، بڑے بڑے بندے نے جنہاں ان دی معرفت حاصل کی تھی، جنہاں انہوں پا لیا۔ ایک دن بیان کرتے کرتے کہندے نے بھائی دھیان نال صبح اٹھیا کرو، بھائی تہجد ویلے اٹھو کرو، منگیا کرو، ان دا دروازہ کھلا ہوندا اس ویلے۔ تو وہ ایک لڑکی سی، بچی بڑی اللہ والی سی، تو وہ کہندی ہے بابا جی تسی آندے جو اس ویلے ان دا دروازہ کھلا ہوندا ہے، ان دا دروازہ بند بھی ہو جاندہ ہے، ان دا مطلب ہے آندے میری اکھاں چ اتھرو آ گئے، میری اکھاں چ اتھرو آ گئے کہ بچی نے کیسی گل کی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، دروازہ ان دا کھلا ہی ہوندا ہے، ہر ویلے ان دا دروازہ کھلا ہے، ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم مانگیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ مانگو میرے دوستو اللہ سے، اللہ کے سامنے گزارش رکھیں، ہم ساری اپنی ہر بات اللہ کے سامنے رکھیں، حضور علیہ السلام کے یعنی طریقے سے رکھیں، ہم انشاءاللہ دیکھیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آج سے ہم نیت کریں، ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، بغض، حسد، اناد، کینہ کھروچ کے نکالیں گے اپنے سینے سے۔ نہیں میرے مولا، عزت تو نے جس کو دی ہے، ہم اس کی عزت کو کم تو نہیں کر سکتے، جس کے پہ تو نے مہربانی کی ہے ہم اس کی کم تو نہیں کر سکتے۔ اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ نیکی کر کے بھی معافی مانگے، اور یہ کہے دیکھو ہم جب سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ اکبر کر کے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اب بڑی نماز ہے اللہ کے، کوئی گناہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن کیا ہے کہ مولا تو اتنا پاک ہے اور اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ میری یہ حاضری بڑی چھوٹی ہے، اس میں کتنی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس لیے میں اللہ اس اپنی نیکی کو بھی توبہ والے راستے کے ذریعے سے، توبہ والے دروازے کے ذریعے سے تیرے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہر وقت ہم اللہ سے معافی میں لگے رہیں، جو بھی حاجت آئے، جو بھی معاملہ آئے رکھیں اللہ کے سامنے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے سامنے ہر وقت توبہ کرنی ہے، اور انسانیت کے بارے میں ہمارا سینہ صاف ہو۔